دین بتا کے چلے گئے اور ان کے زمانے والے بھی دین بدل دیں تو اب یہ دین آپ تک کیسے پہنچے؟ اب سمجھیں گے آپ، اس لیے ضرورت تھی غدیر کی کہ آپ تو چلے جائیں گے، صحابہ دین نہ بدل دیں، اس لیے ایسے کے ہاتھ میں دے کے چلے جاؤ کہ قیامت آ جائے مگر دین نہ بدلے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اب دو ٹوک لفظوں میں بات سنیے، پورے نبیوں کی نبوت بچنے والی ہے رسول کی رسالت پر، اور رسول کی رسالت بچنے والی ہے اعلان غدیر پر۔ یار اعلان غدیر نے پورا دین بچایا، حسین کے قیام نے غدیر کو بچایا۔ یہ ہے میرا ٹاپک، یعنی غدیری نظام اور قیام امام حسین علیہ السلام۔ اب سمجھے غدیر کی ضرورت کیوں ہے؟ غدیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ قیامت تک دین، زور سے بولیے، قیامت تک دین باقی رہے۔ اب اگر ایک ہی آدمی ہو تو وہ جب ہی تک تو دین بچائے گا جب تک وہ زندہ ہوگا۔ مطلب علی کتنے سال زندہ رہے؟ 63 سال کی عمر ہے میرے مولا کی، 40 ہجری میں میرا مولا دنیا سے چلا گیا، تو 40 ہجری کے بعد بھی کوئی ہو جو حفاظت کرے، پھر اس کے بعد بھی ہو جو حفاظت کرے۔ اب ہم اور آپ ہیں اگر مسلمان تو اس زمانے میں دین ہے یا نہیں ہے؟ تو حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب میں نے تو اتنا بڑا جملہ مجمع کا انتظار بھی نہیں کیا، آپ کو دے دیا۔ غدیر کا تسلسل رکنے والا نہیں ہے، ایک کے بعد ایک مولا آنے والا۔ یعنی زین العابدین کے بعد مولا، باقر کے بعد چھٹے امام مولا، چھٹے کے بعد 7واں مولا، 7ویں کے بعد 8واں مولا، 8ویں کے بعد 9واں مولا، 9ویں کے بعد 10واں مولا، 10ویں کے بعد 11واں مولا، 11ویں کے بعد 12واں مولا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، تم دین مٹانے والے بھیجتے رہو، ہم دین بچانے والے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اسی لیے رسول اللہ نے جو غدیری خطبہ دیا ہے، اس غدیری خطبوں میں 3 جگہ اماموں کا تذکرہ کیا، یعنی 3 جگہ یہ کہا اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ تو غدیر کی ضرورت محسوس کی آپ نے۔ اب ہمارا سنی بھائی کیوں مانے گا اسے؟ ریزن سمجھ میں آیا آپ کی؟ اگر وہ یہ مان لے کہ رسول اللہ غدیر میں خلیفہ بنا کے چلے گئے تو انہیں خلیفہ بنانے کی پھر ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں رسول بنا کے نہیں گئے، اور غدیر کو وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں غدیر میں تو ان کی محبت کا اعلان ہے، خلافت کا اعلان نہیں ہے۔ مگر رسول بھی جانتا نہ تھا، بھائی بہت بڑا جملہ ہے وہ جو آخر تک بیٹھے ہیں، رسول بھی صحابہ کی نیت کو جانتا تھا، اس لیے کہ جس کے وسیع کا علم اتنا ہو کہ اگر جنگ میں تلوار بھی چلائے تو 70 پشتوں میں مومن دیکھ لے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ بھائی جو 70 پشتوں میں مومن دیکھ لے جس کے وسیع کی تلوار، تو کیا اس کے نبی کو معلوم نہیں تھا؟ نبی نے کیا کہا؟ نبی کو معلوم ہے کہ یہ لوگ غدیر کو مٹا دیں گے اور غدیر کے معنی چینج کر دیں گے اور مولا کے معنی بدل کے دوسرے معنی لے لیں گے۔ تو نبی نے اسی مجمع سے سوال کیا صحابیوں کے، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا تم مجھے اپنے نفسوں پر اپنے سے زیادہ حاکم مانتے ہو یا نہیں؟ آپ ہمارے حاکم ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ اب میں ایک ایک کا ہاتھ خدا کی قسم اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی بغل میں نہ رکھے، میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا مجھے ناصر مانتے ہو، مجھے مشکل کشا مانتے ہو، مجھے دوست مانتے ہو، مجھے اپنا ہمدرد ماننا ہے، کیا تم مجھے اپنا حاکم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں۔ کہا اللہ ہو مولایا، اللہ میرا حاکم ہے۔ ارے نہیں بھائی، اللہ ہو مولایا، اللہ میرا حاکم ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا حاکم ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں حاکم ہوں۔ تو نبی نے تو ارے میرے اشرف پروفیسر اشرف جلالی صاحب، آپ خطبہ ہی پڑھ لیتے غدیر کا،
طارق جمیل صاحب آپ خطبہ ہی پڑھ لیتے، مرزا صاحب آپ خطبے کو غور سے پڑھ لیتے. نبی نے تو اسی خطبے میں اشارہ کر دیا تھا کہ جس کا میں حاکم ہوں، میں مومنین کا حاکم ہوں، اور جس کا میں حاکم اس کا علی مولا. مولا یعنی حاکم، مولا یعنی رہبر، مولا یعنی قائد، مولا یعنی سرپرست. محبت ناصر نہیں، مددگار نہیں. جب مولا ہوگا تو ناصر تو ہوگا ہی. مولا ہے، حاکم ہے. اللہ ہو مولا، یا اللہ میرا مولا ہے. من کنتو مولا فہذا علی مولا. اچھا کتنے لفظ رکھے نبی نے ذرا گن کے بتائیے گا. اللہ ہو مولا، یا اللہ میرا حاکم ہے، ایک سینٹنس. انا مولا المومنین، میں مومنین کا حاکم ہوں. دوسرا سینٹنس من کنتو، زور سے پڑھیے، ارے ثواب ہے پڑھیے بھائی. من کنتو مولا فہذا. کتنے سینٹنس ہو گئے؟ ایک دفعہ اور تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اور یہاں سے اللہ ہو مولا، یا اللہ میرا حاکم ہے، ایک. انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، دو. من کنتو مولا فہذا علی مولا. اس کا مطلب ہے نبی نے حدیث غدیر میں 3 کے مولا ہونے کا اعلان کیا. تو اب کلمہ بھی 3 سینٹنس کا ہو. نہیں بھائی، آپ مسلمانوں کا کلمہ اس حدیث سے ملائیے. لا الہ. ہم نے جب دیکھا اللہ ہو مولا، یا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. انا مولا المومنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا من کنتو مولا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ. کلمہ حدیث کے حساب سے. اچھا چلیے کہہ لیں جناب یہ تو حدیث ہے، اب میں قرآن سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی میری محنت بھی دیکھیے گا آپ ذرا. حدیث سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیع اللہ کی، تو اب کلمے کتنے بنے؟ اطیع اللہ لا الہ الا اللہ، اطیع الرسول محمد الرسول اللہ، اولیکم علی ولی اللہ. تو قرآن بھی کہتا ہے کلمے 3 ہونے چاہیے. آپ 2 پہ کیوں ٹک گئے بھائی؟ حدیث غدیر کہتی ہے 3 ہونے چاہیے، آپ 2 پہ کیوں ٹک گئے بھائی؟ تیسری آیت اور سناتا ہوں میں آپ کو. کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. نورانی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. میں نے آیت کون سی پڑھی؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ایک. رسولہ، اس کا رسول ہے، 2. الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. تو پروردگار یہی کہہ دیتا نا قرآن مجید میں کہ علی ولی ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ جو حالت رکوع میں، بولیے ذرا. تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. نام نہیں لیا اللہ نے، صفت بیان کر دی. کہا جا کے مسجد نبوی میں دیکھ لینا، حالت رکوع میں زکات اگر ان کا دے تو اسے ولی مان لینا. تو کتنی ولایتیں ہو گئی قرآن میں؟ 3. تو کلمے کتنے ہونے چاہیے؟ اب یہ میں کس طرح انبار لگاتا چلا جاؤں آیتوں کے اور حدیثوں کے. حدیث غدیر کلمہ 3، آیہ ولایت کلمہ 3، اللہ واطیع الرسول و اولی الامر منکم یہ بھی بتاتی ہے کلمے 3. آئیے میں آپ کو سورہ شورى میں لے کے چلتا ہوں. سورہ شورى قرآن مجید کا 26واں سورہ. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے. فرعون اپنے زمانے کی سپر پاور، فرعون سب سے زیادہ قوت والا، اپنے کو خدا کہلوانے والا. پوری دنیا اس کی خدائی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، پوری دنیا اس کو خدا مان رہی ہے. میں لفظ بدلوں، پوری دنیا اسے سپر پاور مان رہی ہے. اب بھی نہ سمجھے، پوری دنیا اسے سپر پاور مان رہی. جو ماننے والے تھے وہ زیادہ تھے، جو مقابلے پہ آنے والے تھے وہ کم تھے، مگر جس کے ساتھ زیادہ تھے وہ نہیں جیتا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. مقابلے پہ کون؟ موسیٰ اور ہارون. فرعون کون؟ جس نے 70,000 بچے قتل کر دیے تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے. یہ جو میں نے منبر سے کہا 70,000، تو میرے جوان لڑکے میرا منہ دیکھ رہے ہیں.
70,000 کتنے ہوتے ہیں پتا ہے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے مجلس میں؟ 500 زیادہ سے زیادہ لگا لیجیے، چلیے 1000 لگا لیجیے، عورت مرد کو ملا کے، یا 2000 لگا لیجیے۔ کتنا بڑا مجمع مانا جاتا ہے شاہ مردہ کا؟ 2000۔ اب اگر وہ جو کالا تازیہ نکلتا ہے یہاں، اس میں کتنے ہوتے ہیں میسم صاحب؟ 1 لاکھ کے قریب۔ اب آپ اس میں سے 20-30 کم کر دیجئے، بس کتنی پبلک ہوتی ہے؟ تو 70,000 بچے، یعنی 70,000 نسلیں۔ اگر 70,000 آدمی یہاں آ جائیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ اب آپ ان 70 کی گنتی نہ کریے، ایک لڑکے کی نسل کتنی چلتی قیامت تک؟ تو اگر آپ نے ایک بچہ مار دیا تو یعنی ایک نسل مار دی۔ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے، مگر اللہ نے موسیٰ کو پیدا کر کے آج کے فرعون کو سبق دے دیا۔ جب اس زمانے کا فرعون موسیٰ کو نہ روک سکے تو آج کا طاقتور امام زمانہ کا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ 70,000 بچے، خدا کی قسم یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں پڑھ رہا ہوں۔ 70,000 بچے مروا دیے، مگر اللہ کو موسیٰ کو پیدا کرنا تھا، کیا کس کے گھر پلوایا؟ یعنی موسیٰ کو خطرہ اپنے گھر میں زیادہ تھا یا فرعون کے؟ زور سے بولیے سمجھ کے۔ فرعون کے گھر میں خطرہ زیادہ تھا نا۔ اللہ کو خطروں سے کھیلنے کی عادت ہے۔ اللہ نے وہیں سے شروع کیا موسیٰ کا دور جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، زینب مکے میں مجلس کر سکتی تھی، زینب مدینے میں مجلس کر سکتی تھی، مگر زینب نے بھی یزید کے دربار سے میرا موضوع چل رہا ہے کہ حاکم 3 اللہ رسول، تو کلمہ بھی آپ کا اسی حساب سے ہونا چاہیے۔ جناب موسیٰ کو پلوا دیا، جب پلوایا اس کے بعد باہر نکل گئے۔ باہر نکلنے کے بعد کہا جاؤ فرعون کو ہدایت کرو۔ آ گئے موسیٰ ہارون فرعون کو ہدایت کرنے۔ فرعون کہنے لگا مجھے ہدایت کرو گے؟ میں نہیں تو پالا تمہیں۔ اور نے کہا تو نے نہیں پلوایا، میرے خدا نے پلوایا۔ کہا تم میرے مقابلے پہ آئے ہو، ہم تجھے خدا نہیں مانتے۔ کہنے لگے کیا دلیل ہے کہ میں خدا نہیں ہوں؟ اور اگر تم مجھ سے طاقتور ہو تو دکھاؤ کچھ۔ موسیٰ نے اپنا عصا اژدہا بنا، فرعون ڈرنے لگا، ہاتھ کو ید بیضا بنایا، کہنے لگا تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا مطلب ہے تیرا مقابلہ میں جادوگروں سے کراؤں۔ پوری مملکت میں اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ سب آ جائیں میرے دربار میں۔ 70,000 میں سے چنے گئے جادوگر، ایک سے ایک ماہر جادوگر، اور جو سب سے بڑے تھے 15-20 جادوگر، ان کو لایا گیا دربار میں اور کہا یہ موسیٰ جادوگر ہے، اس کا ارے بھائی مجلس سنتے سنتے آپ کو اتنے دن ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر جادوگری کا الزام یا فرعون لگاتا ہے یا فرعون جیسے لگاتے ہیں نا جادوگر ہے، تو جادوگروں کو بلاؤ۔ چھانٹ کے جادوگر بلائے گئے، موسیٰ کے سامنے آئے۔ جیسے ہی جادوگر آئے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین۔ فرعون اگر ہم موسیٰ پہ غلبہ پا گئے تو کیا تو ہمیں اجر دے گا؟ اس نے کہا ہاں، انکم لمن المقربین، تم سب سے زیادہ قریبی ہو جاؤ گے میرے اگر تم موسیٰ پہ غلبہ پا گئے۔ انہوں نے کہا قال موسیٰ القوا ما انتم ملقون، وہ جو اپنا جادو لائے ہو پھینکو میرے سامنے۔ اب یہ اللہ کا ولی ہے، ادھر شیطان ہے، ادھر طاقتور ہے، ادھر سپر پاور ہے، ادھر وقت کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو جادو کرو۔ موسیٰ نے کہا پھینکو اپنا حملہ۔ انہوں نے حملہ کیا، رسیاں پھینکی، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، پورے دربار میں رسیاں سانپ بن گئی، کوئی ادھر کو جا رہا کوئی ادھر کو جا رہا، پورے دربار میں سانپ کی رسیاں بن گئی اور رسیوں کے سانپ بن گئے۔ وہیں سے تو چلا رسی کا سانپ، سمجھ رہے؟ تو انہوں نے رسیاں پھینکی۔ قرآن کہتا ہے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، ذرا اچھی سی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بہت مزیدار مجلس ہے، ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا رسیاں پھینکو۔ اب ان سب نے جتنے بھی جادوگر تھے فرعون کے دربار میں رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے۔ جیسے ہی سانپ بنے تو اب پورے مجمع پہ دہشت طاری ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ تو بھی اپنا عصا پھینک دے۔ اب جو موسیٰ نے عصا پھینکا وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا۔
اژدہا بنا تو جتنے بھی سانپ پھر رہے تھے وہ ان کو صفا چٹ کر گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ عصا، خالی عصا کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈا، بالکل ٹھیٹ اردو میں عصا یعنی ڈنڈا۔ یہ موسیٰ کا جو عصا تھا نا، ڈنڈا تھا، اس کی شان الگ تھی، جتنا چاہتے چھوٹا ہو جاتا، پتھر پہ مار دیتے پانی جاری ہو جاتا، سمجھ رہے آپ؟ کہیں بھی جاتے ہر کام اسی سے لے لیا جاتا، کبھی سواری بن جاتا، اگر دھوپ میں بیٹھ گئے تو عصا ٹیک دیا، ہرے بھرے پتے آ گئے، اس کے سائے میں بیٹھ گئے، زمین کو ہری بھری کرنا چاہا تو عصا کے ذریعے کر دیا۔ جتنے معجزات امام زمانہ پہ ہیں، ایک معجزہ عصائے موسیٰ بھی ہے۔ آج ارے میں کھل کے ہی کہہ دوں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کیا مقابلہ کرے گی امام زمانہ کا؟ اس لیے کہ ایک ہاتھ میں موسیٰ کا عصا ہے، ایک ہاتھ میں دادا کی تلوار ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بات وہیں چلی وہیں آ گئی، یعنی امام زمانہ بھی عصا کو لے کے، کس عصا کو امام زمانہ لے کے آئیں گے، اور وہ عصا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس عصا کے کیا کیا فائدے انشاءاللہ اس زمانے میں پتہ چلیں گے۔ میرا موضوع عصا نہیں ہے، تو امام زمانہ پہ عصا ہوگا وہ، تو انہوں نے موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سارے سانپوں کو نکل گیا۔ جیسے ہی سانپ نکلے تو کوئی ایمان نہیں لایا، مگر جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا آخری درجے کا جادو، ہم نے رسی کو سانپ بنایا، اس کا عصا اژدہا بن کے ہمارے سانپوں کو نگل گیا، اس کا مطلب ہے اگر یہ جادو ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے، اس کا مطلب ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے۔ اگر جادو ہوتا تو ہم کچھ تو ٹکتے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں سن لیجئے بات، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی بلائے تھے جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، موسیٰ کے سامنے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تو عالمین کے رب پہ ایمان لے آئے۔ فرعون اب ہم تیرے آدمی نہیں ہیں، اب تو ہم موسیٰ کے آدمی ہیں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم عالمین کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اگر جادوگر یہیں تک کلمہ پڑھتے تو مسلمانوں کا کلمہ ہوتا لا الہ الا اللہ، مگر انہوں نے بات کو آگے بڑھائی، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، اس رب کا جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب۔ ارے نہیں بھائی، خالی موسیٰ پہ بھی نہیں رکے، ہارون کا تذکرہ کر کے بتا دیا اللہ کا اور نبی کا کلمہ جب تک کامیاب نہیں ہے، جب تک وسیع کا کلمہ صلوات۔ انہوں نے خالی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ، سمجھ رہے آپ؟ موسیٰ کلیم اللہ، اس کے بعد ہارون کے نام بھی لیا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے نبی کا کلمہ بھی نجات نہیں دلاتا جب تک وسیع کا کلمہ۔ تو کتنی دلیلیں دے دی میں نے آپ کو کلمے کے اوپر، سمجھ میں آ گئی؟ آپ کی سمجھ، جو دیکھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اطیع اللہ کی اطاعت، ولی اللہ 3 ولی، حدیث غدیر 3 حاکم، جادوگروں نے کلمہ پڑھا، اللہ کا، نبی کا، اس کے وسیع کا۔ تو بھیا آپ ہم سے نہ پوچھو کہ آپ 3 کلمے کیوں پڑھتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ 2 پہ کیوں رک گئے؟ بھئی یار کبھی کبھی تم بھی پوچھ لیا کرو نا، وہ مجھ سے یوں پوچھ رہا، کبھی کبھی تم بھی تو پوچھ لیا کرو، یا کن تم سوال کا جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے بس، کبھی کبھی تم بھی پوچھو کل مجلس کے بعد، یار تم کیوں رک گئے 2 کے اوپر بھائی؟ ہاں ہم تو قرآن کی آیت سے پڑھ رہے، آپ کیوں رک گئے؟ عزیزو یاد رکھیے، اسی لیے جو دعا کل بٹوا انشاءاللہ کل بانٹی جائے گی، اس میں بھی ہو گئی تیار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کو لے، ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں ایک دن، ماشاءاللہ اللہ ان کو آباد و شاد رکھے ہمارے میسم بھائی کو۔ یہ اپنے کارڈ میں رکھیے، غیبت کبریٰ میں، یعنی اس زمانے میں جس میں آپ ہیں، آپ کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ دعا آپ نہ پڑھیے۔ ہر نماز کے بعد آپ کو یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، کیا؟ اللہم عرفنی نفسک۔ دیکھیں اس میں بھی 3 ہی کا ہے،
پالنے والے مجھے اپنی معرفت کرا دے. اگر تو نے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں گا؟ پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت کرا دے. اگر تو نے رسول کی معرفت نہ کرائی تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا؟ پالنے والے اپنی حجت کا تعارف کرا دے. اس لیے کہ اگر تو نے اپنے ولی کا تعارف نہ کرایا تو نہ میری نماز ہے، نہ میرا روزہ ہے، نہ میرا حج ہے، نہ میرا دین ہے، نہ میرے ماں باپ ہے، نہ میرا قرآن ہے، نہ میرا کعبہ ہے. غدیر مانو گے. یہ دعا ہے. چھٹے امام سے زرارہ نے پوچھا، مولا جب تمہارا 12واں مولا غائب ہو اور میں اس زمانے میں رہوں تو اپنا کانٹیکٹ کیسے پیدا کروں اس زمانے کے امام سے، اس غدیر کے مولا سے؟ اس لیے کہ ہم غدیر کے زمانے میں تو تھے نہیں. تو اب اس وقت تم زور سے بولیے تمہارا مولا کون ہے؟ بولیے بھائی امام زمانہ. تو جب امام زمانہ ہمارا مولا ہے تو آپ کا کانٹیکٹ کیسے مضبوط ہوگا اس سے؟ کہا یہ دعا پڑھو، اس کی معرفت حاصل کرو، اسے پہچانو. اچھا ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں، میری جان ہے میرے سنی بھائی، ہمارے سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ سنی بھائیوں کو اپنی روح سمجھو. واقعاً ہماری جان اور روح ہے. ہمارے سنی بھائی بھی کہتے ہیں کہ ایک آئے گا. کہتے بھائی نہیں کہتے؟ آج تک مجھے کوئی سنی ایسا بتا دیجئے جو یہ کہتا ہو امام زمانہ نہیں آئیں گے. سب کیا کہتے ہیں؟ ایک آئے گا. اچھا ان سے یہ پوچھے کس کی نسل سے آئے گا؟ اب آپ اب بھی خاموش ہے بھیا، اور پوچھئے یار، کبھی تو پوچھا کرو. تو ان کی ساری کتابوں میں ہے من ولد فاطمہ، وہ جو آنے والا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا. اب میں تم کو قسم کھاتا ہوں، مجھے داد نہ دینا، اگر میں نے حلق سے نہ نکال لی تو مجھے عزادار نہ کہیے. تم خدا کی قسم روک کے دکھا دو، اگر جتنے بڑے مرد ہو ذرا روک کے دکھاؤ. ایسا فضائل کا جملہ بھائی سارے سنی کہتے ہیں آئے گا. کس کی نسل سے ہوگا؟ کا فاطمہ کی نسل سے ہوگا. اب ان سے پوچھئے وہ بنا بنایا آئے گا یا آپ اسے مل کے بنائیں گے؟ تو سارے سنی بھائی کہتے ہیں وہ بنا بنانا آئے گا، اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جس کا آخر تمہارے بنانے کا محتاج نہ ہو اس کا پہلا اللہ. خدا کی قسم مگن ہو کے مجلس سنو، ایک ہی مجلس سن رہے ہو، بس تمہارے دل میں نہ حسرت رہے، نہ فضائل کی، نہ مصائب کی. کیا سارے سنی بھائی کہتے ہیں؟ اچھا ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوگا، ہم کہیں ہو چکا ہے. ہماری دلیل اس لیے مضبوط ہے کہ اگر دنیا موجود ہے، اگر ہم بہکنے والے موجود ہیں تو ایسا تو ہو جو ہدایت کرنے والا. تو اپنے امام زمانہ سے ہر آدمی لے کے جائے اس دعا کو. اس دعا کا نام ہے دعائے معرفت، یعنی 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے. اللہ کو پہچانو، رسول کو پہچانو، رسول کے بعد ولی کو پہچانو. اگر ولی کی معرفت نہ ہوئی تو تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو اگر جاہلیت کی موت سے بچنا چاہتے ہو تو یہ دعا آپ پڑھو، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک دعا اور بتاتا ہوں، کل وہ چھٹ گئی تھی، کسی نے مجھے یاد دلائی. اٹیک، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر اٹیک ہوا، ادھر رات میں سویا صبح کو اٹھا نہیں. تو ہم نے غدیر میں ایسے مولا کو مانا ہی نہیں ہے جو ہر پریشانی کا حل نہ دے کے جائے. ارے میں نے تو بڑا لفظ کہا بھائی. اس وقت کیا کریں ہم؟ میرے مولا نے کہا پہلے صلوات پڑھنا، پہلے بسم اللہ، ایک اپنا داہنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنا، دل پر رحمان الرحیم مل کے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت انی اسألک ان تحیی قلبی. پالنے والے تو حی ہے، تو قیوم ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے مردہ دل کو زندہ کر دے. یہ کس نے بتائی؟ امیر المومنین نے. جہاں یہ چھپا یار یہ بھی چھپا دو، اللہ کا نام لے کے بڑی دعائیں دیں گے جب یہ اٹیک سے بچیں گے. تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب یار اچھا یہ بتائیے، اس میں اتنے بڑے حال کی پرابلم یہ ہے کہ مجھے صلوات سنائی دیتی ہے بس آگے والوں کی، حالانکہ وہ جو پیچھے بیٹھے وہ بھیج رہے، مجھے پتا ہے.
اب اگر ان کے مائک لگاؤں آگے تو آواز آئے یہاں، سمجھ رہے؟ تو خیر وہ جہاں بھی ہیں صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ تو غدیر یعنی اسلام کا نظام جوانوں، آج تک جو اسلام زندہ ہے وہ غدیر کی بدولت ہے۔ غدیر نے تمہیں ہر زمانے کا ہادی دیا ہے، ہر زمانے میں ایک، اس لیے غدیر کا نظام جو ہے وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اور غدیری نظام کے لیے اس ولی کی معرفت ضروری ہے، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ میں نے 4 دلیلیں دی آپ کو قرآن مجید سے، ایک دلیل دیتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کی کتابوں سے، اور وہ دلیل سن لیجئے کیا ہے۔ نبی کی خدمت میں کوکب دری جیسی کتاب سنی بھائیوں کی ہے، اس کے صفحہ 340 پر یہ روایت موجود ہے کہ کچھ آدمیوں نے ایک قیمتی چادر نبی کے حوالے کی، نبی نے اس گفٹ کو لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن اور حضرت خلیفہ دوم، یہ سب تھے۔ نبی نے کہا جاؤ تم اس چادر پہ جا کے بیٹھو۔ ہماری روایت نہیں ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں سنیوں کی کتاب سے، اپنے بھائیوں کی، چونکہ ان کے یہاں بھی اس حدیث کا نام زور سے بولیے، حدیث بساط۔ کیا نام ہے؟ حدیث بساط۔ بساط یعنی چادر۔ تو چادر دی، ایک قالین دی، میرے نبی نے فرمایا سارے چادر پہ آ گئے۔ جب سب صحابہ بیٹھ گئے، علی تم بیٹھو، علی بھی بیٹھے۔ کہا علی اس چادر کو حکم دو کہ آسمان پہ اڑنے لگے۔ اب علی نے حکم دیا، چادر ایسے اٹھی۔ آج تو کمپیوٹر سے بھی دکھا دیتے ہیں اڑتا ہوا ہے، مگر وہ ولایت ہے علی کے پاس۔ امیر المومنین نے چادر کو حکم دیا، چادر ایسے بلند ہوئی، اڑتے 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 ایک پہاڑ پہ اترے۔ علی نے کہا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تمام صحابہ نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی جگہ ہے۔ غور سے دیکھو، کہا نہیں، یہاں کچھ مومن ہیں جو اٹھیں گے بعد میں۔ کہنے لگے کون سے؟ اصحاب کہف، اس پہاڑ کے اندر اصحاب کہف ہیں۔ کہا علی دکھاؤ۔ علی نے پتھر ہٹایا، دیکھا تو وہ سارے کے سارے لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے مولا نے کہا تم انہیں سلام کرو۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، انہوں نے ان کو سلام کیا۔ اب ان میں تو دم ہی نہیں ہے، کرتے رہے سلام، کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ جب سب نے سلام کر لیا تو میرے مولا نے کہا کیا دیکھا؟ کہا علی آپ نے ایسوں کو سلام کروایا جو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اچھا اس واقعے کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ کہا مطلب؟ کہا میں کرتا ہوں۔ اب علی گئے، السلام علیکم، تم پہ سلام ہو۔ سارے مومنوں کے جسموں سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امیر المومنین یا وصی رسول اللہ۔ اب سمجھے میں نے واقعہ کیا سنایا؟ اے امیر المومنین تم پہ ہمارا سلام ہو۔ لوگوں نے کہا صحابہ نے، یا علی ہمارے سلام کا تو جواب نہیں دیا، تمہارے سلام کا جواب دیا۔ میرے مولا نے کہا اب میں نے ان کو اجازت دی تم سے بولنے کی، اب تم ان سے پوچھو۔ بھائی جہاں جہاں تک بیٹھے ہو ذرا سننا۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ تمام صحابہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سلام کیا، تم نے ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا اللہ سے ہمیں یہ پرمیشن ملی ہے، یا ہم نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نبی کے خلیفہ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہمیں پرمیشن۔ اب آپ کو میں نے بات پہنچا دی سنی کتابوں سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ علی نے کیا کہا؟ اس واقعے کو بھول۔ اب نبی کی مصلحت بھی سمجھ میں آ گئی آپ کے، نبی نے کیوں گن چن کے بھیجا تھا جاؤ۔ پہاڑ سے چلے، آسمان پہ بلند ہوئی چادر، وہ چادر پہ بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ جب آسمان پر بلند ہوئی تو آسمان والوں کو ہم نے 2 کام کرتے ہوئے سنا، یا نبی اور آل نبی پہ صلوات پڑھ رہے تھے یا ان کے دشمنوں پہ لعنتیں پڑھ رہے تھے۔ یہ خود کہتے ہیں وہ صحابہ۔ چادر اتری، دوسری جگہ اتارا، لیکن وضو کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا نبی نماز شروع کر چکے ہوں گے، ایک ختم ہو چکی ہوگی، ایک رکعت باقی ہوگی۔ علی نے چادر کو حکم دیا، چادر مسجد میں آئی، وہاں پہ یہ اترے۔ نبی ایک رکعت پڑھ چکے تھے، ایک رکعت باقی تھی، ایک رکعت نبی کے ساتھ پڑھی۔ نبی نے منہ موڑا، منہ موڑ کے علی سے کہا، کیا کہا؟ اس پہاڑ کا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں؟ علی نے کہا تمہارے منہ سے اچھا لگے گا۔ علی بھی انتظار میں تھے، یا رسول اللہ جس طرح تم نے پوچھا واقعہ تم بیان کرو گے یا میں؟ اب جب تم معراج سے آؤ گے
تو ہم پوچھیں گے واقعہ تم بیان کرو گے. صلوات پڑھ دیں. بس عزیزو بات یہاں پہ رکی تھی کہ اگر لمبی زندگی چاہتے ہو تو اپنے ولی کی معرفت حاصل کرو, اور جتنا جتنا اپنے ماں باپ کی دعا لیتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنی لمبی زندگی دیتا چلا جائے گا. دولت کی وجہ سے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا. صلہ رحم کے قریبی رشتہ دار ہیں جوانوں, دولت کے گھمنڈ میں انہیں نہ چھوڑنا. وہ اگر تم سے ملنا بھی نہ چاہیں تو تم ان سے جا کے ملو تاکہ اللہ تمہیں لمبی زندگی عنایت فرمائے. آج ہمارے ہر خاندان میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں, ہوتی نہیں ہوتی. اچھا یہ محرم میں زیادہ ہوتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محرم میں کوئی نہ لڑے. کوئی تبرک پہ لڑ رہا ہے, کوئی علم پہ لڑ رہا ہے. پہلے میری انجمن نوحہ پڑھے گی, تیری کیوں پڑھے گی؟ تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ حسینیوں کی حرکتیں نہیں. عزیزو یہ نہ دیکھو پہلے کون پڑھ رہا بعد کون پڑھ رہا. آپ نوحہ پڑھو شہزادی کی روح کو راضی کرنے کے لیے. اگر تمہیں